ویلکم خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کلین چٹ۔ آج بھی ایک بہت ہی اہم شخصیت، پالیٹکس سے تعلق، پیپلز پارٹی سے تعلق، سینئر وزیر رہ چکے ہیں جناب پیر مظہر الحق صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر پہلے تو آپ کی اپنی پرسنالٹی پہ آ جائیے نا۔ آپ کا جو تعلق ہے ایک ایسے خاندان سے ہے جو شروع سے پاکستان کی پالیٹکس میں انوالو ہے، تبھی تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خاندان در خاندان نہیں ہونا چاہیے، غلط کہتے ہیں۔ آپ نے تو صحیح ثابت کر دیا اسے کہ موروثی سیاست ہونی چاہیے۔ کس نے کہا آپ کو؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اس کو کیسے؟ نہیں، آپ کے خاندان میں تو بہت سارے لوگ ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کے خاندان میں اگر بہت سارے ایکٹر ہوں اور آپ کے بہت سارے خاندان میں بہت سارے صحافی ہوں تو کیا وہ سارا خاندان موروثی پہ؟ یہ تو جیسا ماحول ملے گا کسی بچے کو، اپنے جب ہوش سنبھالے گا، ادھر ادھر دیکھے گا تو ہر طرف ان کو نظر آئیں گے، یا ایکٹر یا وکیل یا ڈاکٹر یا سیاستدان۔ تو وہ بچہ بچپن سے جو دیکھے گا اسی کو کوشش کرتا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی کو سارے نہیں، لیکن ان میں کچھ میں وہ دیکھتے ہیں گن ہے، ان میں آپ شامل۔ میرے دادا صرف سیاستدان تھے، نہ ان کے کوئی آباء و اجداد میں سے کوئی سیاستدان تھا، نہ ان کے کوئی بیٹوں میں سے کوئی سیاستدان ہوا۔ روحانی ایک طرف تو آپ پیر کی ایک پوری ایک پیڑھی ہے آپ کی، صدیقیوں کی، جیسے آپ نے مجھے بتایا، اور ایک طرف سیاست تو اسپریچول لوگوں کو شاید کرنی نہیں چاہیے۔ تو آپ کو کس نے کہا کہ ہم اسپریچول لوگ ہیں؟ لوگ کہتے ہیں وہ جو آپ کا انٹرنیٹ والا انسیڈنٹ ہے، وہ جو آپ بیٹھے ہوئے اسمبلی میں انٹرنیٹ چیک کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں صحیح کرتے ہیں پیر صاحب، وہاں کچھ ہو ہی نہیں رہا ہوتا، بور ہو جاتا ہے آدمی کہتا ہے یار کیا بس یہ ان کی بک بک ہونا تو کچھ ہے نہیں۔ ایسے لوگوں کو انٹرنیٹ نہیں، دیکھیں نا، انٹرنیٹ نہیں، آپ تو کسی نے آپ کو بتایا ضرور ہے، بتا رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک اسٹیج آیا کہ ایک ٹی وی چینل کے لیے ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے بائیکاٹ کر دیا۔ میں نے اپنے برابر میں ہمارے ایک منسٹر تھے دوست، وہ نوجوان بھی ہیں تو جدید ٹیکنالوجی سے واقف بھی ہیں، وہ میں دیکھا ایک لے کے بیٹھے، وہ سب کچھ جب آپ نے ان سے لے لیا؟ نہیں لیا، میں نے ان سے نقل کی اور پھر گورنر صاحب کے پاس گیا تو وہ بھی وہ یوز کرے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آئی پیڈ ہے۔ میں نے کہا جی اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہا بھائی دیکھو نا، اتنی ساری کتابیں لے کے گھومے آدمی، اچھا، اور اس سے آپ ساری چیزیں اس کتاب اس میں ڈال دیں، ایک لائبریری کا اس میں ہے، لائبریری ڈال دیں آپ۔ مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ اس میں لائبریری، میں نے وہ نہیں، آپ تعلیم چلاتے رہے، آپ نے ابھی تک ٹیکنالوجی کو اپنایا نہیں تھا۔ آپ پالیٹکس میں، پیپلز پارٹی میں آپ ایک بہت سینئر پوزیشن میں ہیں، بہت انفلوئنشل ہے، آپ کیسے نفسی سے کام لے، لیکن آپ بہت زیادہ انفلوئنشل ہیں۔ کس نے کہا آپ کو؟ نہیں ایسا نہیں، لیکن آپ جس مقصد سے کہہ رہے ہیں، آصف زرداری سے آپ کے تعلق، سینئر وزیر آپ رہے، ہمیشہ ان کی انر کور میں آپ رہے، پیپلز پارٹی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے بالکل سامنے ہے۔ بالکل سامنے ہے۔ پیپلز پارٹی خود صوفی پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی میں بھی ہر رنگ، مذہب، نسل، زبان اور مسلک کا آدمی ہے۔ میں بار بار پوچھتا ہوں وہی ایک سوال، کرپشن کا پھر اتنا زیادہ آپ لوگوں کے اوپر، اور پروون بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، گیلانی صاحب کا بھی ہوا۔ پہلے تو کرپشن کی آپ ڈیفینیشن کریں جناب، یہاں تو جو میں آپ کو ڈیفینیشن دے دیتا ہوں، جو پاکستان کے لوگوں کے، جن لوگوں کے مفاد کے خلاف بات ہو اور جو بے تحاشا ہے، وہ آپ سمجھیں کرپشن کا شکار، وہ کسی طرح سے بھی ہو۔ انڈیویجولز اس میں شامل نہیں ہوتے، کسی نے 5 شادیاں کی ہوئی ہیں، اچھا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان کو جس سے مفاد نہ مل رہا ہو، تضاد ہو ایک مفاد میں، وہ میں سمجھتا ہوں کرپشن۔ یہ آپ کی ڈیفینیشن جو ہے بالکل بجا ہوگی، لیکن جو دنیا میں کرپشن کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ جو سسٹم کے خلاف کوئی بھی کام ہوگا وہ کرپشن میں شمار ہے۔ مثلا آپ کیوں میں کھڑے نہیں ہو رہے، آپ کہہ رہے ہیں میں فلاں ہوں اس لیے مجھے آگے جا کے میرے کو الگ سے ٹریٹمنٹ ملے، جیسے ہم لوگ آج سب کرتے ہیں۔ بہت ضروری ہے، ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے بریک کے لیے، بی بی رائٹ بیک، پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر۔ یار یہ بڑے انسیولائز قسم کے، یہ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ دوسری طرف اس کو جو مرضی کرنے دیں، ان کو کرپشن کرنے دیں، ان کو چوری کرنے دیں، ان کو غلط فیصلے کرنے دیں، ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں، یہ پھر کام ہے۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کلین چٹ، بات ہو رہی ہے پیر مظہر الحق صاحب سے۔ ویسے صاحب، پیپلز پارٹی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بے نظیر شہید کے بعد وہ ویژن نہیں رہا، اور اس کی وجہ سے ایک بڑی پیروکیل سی اپروچ ان کی آ گئی، بڑی سن سینٹرک جس کو آپ کہیں، اور اس کی جو پیچھے دھکیلنے کی وجہ ہے وہ پرانے سارے سیاستدان آپ جیسے ہیں جو اپنی مائنڈ سیٹ نہیں بدلتے، اس وجہ سے
وہ فلٹر ڈاؤن ایفیکٹ کبھی بھی نہیں عوام تک آتا. تو یہ آپ کیسے اس کو ڈیفینڈ کریں گے کہ پیپلز پارٹی نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک عوام کے لیے, وہ اپنے ہی آپ بقا کو قائم رکھنے کے لیے بس چلتی رہی ہے, کسی طرح بھی کام چلاؤ. یہ بہت ہی اتنی لمبی بات ہے کہ میں اس کو کیسے سمجھ اس کا یہ تھا. چلیں یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی نے کیا پیپلز پارٹی نے جو کچھ بھی کیا, آپ یقین جانیں کہ پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے انتقال کے بعد کسی نے بھی نہیں کیا. جمہوریت کے لیے جتنا اسٹینڈ ہم لوگوں نے لیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کتنی اذیتیں برداشت کرنی پڑی, کتنی ہم لوگوں کی بولیاں لگتی رہیں, جو ہمارے ورکروں کو کوڑے پھانسیاں لگیں, جو ہم لوگوں کے پاس جیلیں. ایک آدمی ہمارا جو ہے آصف علی زرداری, جس کو آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یا میڈیا میں, اور آپ یقین جانیں یہ اتنا بڑے امتحان سے گزرا کہ 11 سال مسلسل, میں تو صرف 2 سال رہا, تو مجھے پتا ہے, آپ تو الحمدللہ اللہ نے آپ کو معاف کیا ہوگا, آپ تو ایک دن بھی نہیں رہیں گے. جو جیل کی ایک گھڑی جو ہے نا, وہ اسی اذیت ناک ہوتی ہے, اپنے بچوں سے دور, گھر والوں سے دور, دوست احباب سے دور, اور پھر مسلسل پریشر, یہ کرو. سیاسی بات کروں میں, عام کرمنل قیدیوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن آپ کبھی خدا نخواستہ اگر سیاست میں آ گئے اور جیل گئے کسی کاز کے لیے, ایسے نہیں ہے, ایسے تو جیل جانا کسی کام کا نہیں ہے, لیکن اس وقت اگر آپ ایک رات بھی گزارے ہیں تو اس رات وہ کوئی نہیں ہوتا نا, آدمی اندر جیل میں تنہا ہوتا ہے, یا کبھی دوست ہوتے ہیں, کوئی سویا ہوتا ہے, کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے. جو الزام ہے کہ تو صرف اپنے وفادات کے لیے ہے نا, 2 قسم کے ہیں نا, ہر جب آپ جیت جاتے ہیں تو دوسرے والے آگے آ جاتے ہیں. ہر واک آف لائف میں پیر صاحب یہ سچ ہے نا پھر کہ جب آپ کی پارٹی کو طاقت ملتی ہے تو وہ لوگ جو ایلیمنٹس جنہوں نے کچھ بھی نہیں قربانی دی ہوتی شامل ہو جاتے ہیں, وہ آگے نکل آتے ہیں, آپ لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ بھی ایک غلط قسم کی پروپیگنڈا ہے, کچھ حد تک تو ہوگا. اب دیکھیں نا, آپ مجھے چھوڑیں, ہماری پارٹی کو تو ابھی اس وقت معاف کریں, اس وقت جو برسر اقتدار پارٹی ہے پاکستان کی, ان کے جو سب سے زیادہ سندھ میں جس نے قربانی دی وہ جسٹس سید غوث علی شاہ ہے. جن کو سائڈ پہ بٹھا دیا. دیکھیں یہ کتنی بے حسی اور بے رحمی والی بات ہے. وہ میری پارٹی کے نہیں ہے, انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا. لگ تو یہی رہا ہے کہ آپ کی دونوں پارٹیز کا یہ کچھ مکاسا ہوا ہے کہ پہلے انہوں نے آپ کو چلنے دیا, اب آپ ان کو اس کے بارے میں اگر معذرت سے ایک بات کہوں, برا مت مانیے گا. میں تو بالکل نہیں مانتا. ٹھیک, اچھی بات ہے. یہ بتائیں کہ اگر ہم آپس میں گتھا ایک دوسرے کی پیروں کے نیچے سے زمین نکالتے تھے, دستوں گرے مارتے, یار یہ بڑے انسیولائز قسم کے. یہ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ دوسری طرف اس کو جو مرضی کرنے دیں, ان کو کرپشن کرنے دیں, ان کو چوری کرنے دیں, ان کو غلط فیصلے کرنے دیں, ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں, یہ پھر کام ہے. دیکھیں آپ کا کام ایز اپوزیشن یہ ہونا چاہیے کہ نشاندہی کریں غلط کیا ہو رہا ہے پاکستان لوگوں کے لیے. میں وکیل ہوں جی, آقا بنیادی آپ ہر چیز کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں. میں انسانوں کی پارٹیاں ہیں, اور انسان کی جو فطرت اور جبلت ہے وہ تو کبھی آپ ختم کر ہی نہیں سکتے. الاؤ کرتے ہیں نا. دیکھیں آپ جب الاؤ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں. آپ کہہ کے آتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ گدھڑ سنگھی ہے, وہ ایسی چیزیں جس کی وجہ سے ہمارے اپنے پارٹی ممبرز کبھی غلط نہیں ہوں گے, اور پھر وہی پارٹی ممبرز. کس نے کہا؟ میں نہیں کہا, سوال ہی پیدا نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جناب, یہ انسانوں کی پارٹیاں ہیں, وہ جو انسانوں میں کمزوریاں ہیں وہ پارٹیوں میں بھی ہوگی, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی آئیڈیل پارٹی آپ کو دنیا بھر میں نہیں ملے گی. لیکن اگر آپ کو ڈیموکریسی چلانی ہے تو آپ کو پارٹی سسٹم کو چلانا پڑے گا, اور اگر اس کو رکاوٹیں ڈالو گے تو وہ آگے ڈیولپ نہیں کرے گا. اب ہم لوگوں کے جو برے حال ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی پولیٹیکل پارٹیز پہ بندش پڑ رہی ہے, کبھی ان کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے کہ آپ یہ کریں وہ کریں ورنہ آپ پارٹی نہیں بنا سکتے. آئین میں گارنٹی ہے کہ آپ پارٹی بنا سکتے ہیں, اور پھر ان کو آپ میدان میں اتاریں. اگر ایک الیکشن میں انہوں نے جھوٹ بولا, مکر بازی کی, لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا, تو لوگ ان کو کک آؤٹ کر دیں گے. یہ بات تو ہے. پھر اس کے بعد دوسری پارٹی نے جو ڈینگے ماری کہ میں مہینے میں یہ کروں گا, 3 دن میں قیمتیں گرا دوں گا, میں بجلی یہ کروں گا, ماری نا ڈینگے. بالکل ماری. اب کہاں ہے؟ تو ان کو تو ہم کرٹیسائز کریں. اب یہ کہ آپ کہ ان کی ٹوپی کیوں نہیں اتار رہے ہو یار, آپ ٹوپی کیوں نہیں اتار رہے ہو, انہوں نے آپ کی ٹوپی اتاری, آپ ان کی ٹوپی کیوں نہیں اتار رہے ہو, تو وہ تو انسیولائز بات ہوگی. پھر وہ مکمکا نہیں ہوا نا. ٹوپی کی بات نہیں ہے, پاکستان کے غریب, انتہائی غریب لوگوں کی بات ہے. میری بات سنیں, آپ یہ ساری جھگڑے اپنی جگہ,
پاکستان کے عوام کو ابھی تک کیوں چین و قرار نہیں ہے, کیوں پیس نہیں ہے ہمارے معاف پاس؟ نہیں کریں گے پاکستان کے عوام, غریب عوام کو ہم معاف کریں. آپ کے خیال سے 2 پارٹی سسٹم ہی چلتا رہے گا یا یہ آپ کے خیال سے ابھی جسٹس صاحب کا بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ بھی الیکشن میں اترنے والے ہیں؟ کون جسٹس؟ ہمارے جسٹس چودھری صاحب کے بارے میں ابھی وہ تو ریٹائرڈ ہیں, 2 سال تک تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, وہ بھی 2 سال تک ان کو پاکستان کے آرگنائز تو ہو سکتے ہیں نا, کیا 2 سال کے لیے آرگنائز تو ہو سکتے تو ہیں. انہوں نے تو اپنے کو, یہ جو ان کا دور رہا چیف جسٹس کا, انہوں نے تو اپنے آپ کو بہت آرگنائز کر دیا. آپ ایز وکیل یہ کہہ رہے ہیں, کیا یہ ان کو زیبا دیتا ہے کہ وہ ایک پارٹی شروع کر دیں, ایک نئی کیوں آپشن نہیں؟ دیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے, پاکستان کا سٹیزن نہیں ہے بھائی؟ ہر ایک کو اپنا شوق تو پورا کرنے دینا. کرپشن اتنی بڑھ جاتی ہے, لوگ اتنا ناخوش ہو جاتے ہیں ڈیموکریسی سے کہ پھر اس کو ڈیریل کر دیتے ہیں. آرمی کے اچھے لوگ آتے ہیں, سکون سے چلتا ہے کوئی 7-8 سال, پھر آپ آ جاتے ہیں, پھر ٹرموائل شروع ہو جاتا ہے. دکھ تو یہ ہے کہ آپ جیسا آدمی بھی یہ کہہ رہا ہے. اگر میرا جیسا آدمی کو بولے گا نہیں تو آپ جواب کیسے دیں گے؟ یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا, یہ آپ نے کہاں سے بات لائی؟ یہ تو آپ نے بڑی دور کی کوڑی لے آئے. آپ کو 8 سال کچھ بھی نہیں ہوا, اتنی اچھی تو ڈیموکریسی نہیں چلی جتنے 8 سال مشرف صاحب کے چلے. کمال, سبحان اللہ, کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا ہوا کچھ؟ دیکھیں یہی ہم لوگ, اس کا مطلب ہے کہ آپ مشرف صاحب پہ جو کیس ہے اس کو آپ ٹوٹلی مانتے ہیں کہ صحیح ہے؟ صحیح ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں اور کم ہے. کم ہے. میرا ذاتی خیال ہے ایز اے لائر میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, جب اب یہ بھی اپنی پارٹی بازی ہے نا, ایک جگہ پہ ہے کہ بھائی ایک آدمی آپ دیکھیں جس نے آئین کو توڑا, اس کو تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 سال تک یہ رہ سکتا ہے, اور جنہوں نے یہ لکھا کہ یہ 3 سال تک رہ سکتے ہیں اور یہ وردی میں بھی رہ سکتے ہیں اور یہ کوئی بھی قانون بنائے تو ان کو اختیار ہے, اور جنہوں نے اس کو یہ فیصلہ سنایا انہوں نے بھی آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا تھا. اب ان کو تو آپ نے چھوڑ دیا کہ وہ آپ کی برادری کے لوگ ہیں, ان پہ تو بھائی کچھ, وہ تو مقدس گائے ہیں, ان کو تو کچھ نہیں کرنا ہے. پکڑنا تو پہلے ان کو چاہیے کہ بھئی آپ تو چلو, وہ تو تھی فوج, چلو بھئی فوج نے ڈنڈے پہ کر دیا, ان کے جنرل نے اٹھا کے ڈنڈا کر دیا, ان کے ساتھیوں نے ان کو کیا. یار آپ تو قانون اور آئین کو جاننے والے, انٹرپریٹ کرنے والے ہیں. اگر آپ کا بھی یہ قانون جانتے ہوئے جو ٹی ٹی پی سے جو جس طرح سے گورنمنٹ اس وقت نیگوشیٹ کر رہی ہے, اس سے آپ مانتے ہیں کہ صحیح کر رہی ہے؟ کس سے؟ یہ جو ٹی ٹی پی سے ہوگا گورنمنٹ, کیا ہے؟ طالبان. بھئی وہ ابھی ہمارے, میں نے سنا ہے کہ ہمارے اندرون سندھ جو ڈاکو ہیں انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے, ہم سے بھی بات چیت کرو, ہم بھی کچھ یہ کرنے کے لیے. آپ کو کرنی چاہیے ان سے بات چیت. بھئی جو کر رہے ہیں وہ کریں, جس طرح سے چل رہا ہے, آپ جو کر رہے ہیں وہ کریں. پارلیمنٹ کو شامل تو کرتے جو کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کو شامل کیا گیا اس ڈیسیجن میں. سر یہ پریزیڈنٹ سٹنگ گورنمنٹ نے آپ کو پارلیمنٹ سے ساری سے پوچھ کے یہ کنسنسس لیا ہے, یہ اپنی طرح سے کر رہے ہیں سر؟ آپ دیکھیں نا, پارلیمنٹ نے وزیر اعظم تو منتخب کیا تھا, لیکن وہ یہ نہیں کہا تھا کہ قانون اور آئین کے خلاف آپ کام کریں گے. انہوں نے خود اوتھ اٹھایا ہے کہ قانون اور آئین کے ہم اندر رکھ کے کام کریں گے. پارلیمان کے سامنے یہ بات پیش ہوئی نہیں ہے, تو پارلیمان کو کیسے اعتماد میں لیا گیا؟ پہلے تو آپ پارلیمان سے کہیں نا. اب دیکھیں نا, یہ اس کے بہت ابھی آفٹر ایفیکٹس ہوں گے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے, لوگ اس کو مثالیں دیں گے. ارے بھائی آپ نے یہ ہوا تھا اس زمانے میں تو نا یار. خواتین حضرات, ایک چھوٹا سا بریک. پیر مظہور الحق صاحب سے بڑی امپورٹنٹ باتیں ہو رہی. آپ نے 30,000 لوگ انڈکٹ کیے, تو آپ نے کھل کے نہیں کیا, اپنے لوگوں کو بخشا. ویلکم بیک خواتین حضرات, بات ہو رہی ہے پیر مظہور الحق صاحب سے, بہت امپورٹنٹ باتیں. جسٹس چودھری صاحب کو اگر انہوں نے لائر موومنٹ نے پورا بٹھایا, تو کیا جسٹس چودھری صاحب نے وہ سارے اقدامات لیے جن کو ایکسپیکٹ کرتے تھے, یا انہوں نے ڈس اپوائنٹ کیا؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں ڈس اپوائنٹ کیا, یہ میرا ذاتی خیال ہے. انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے جب آپ اپنے کام کرتے ہیں, ایک آدمی آپ ہے, آپ جیت کے آ گئے, اب سڈنلی چیف جسٹس آپ کے خلاف انجنکشنز کر دیں, آپ کو کام نہ کرنے دیں, تو کوئی ایک پیراڈائم غلط سیٹ ہو گیا. وہ انجنکشن تو بھلے کریں, لیکن یار کسی کی انسلٹ نہیں ہونی چاہیے نا. دیکھو وکیلوں کو یہ ہے کہ ہم نے اپنی سبمیشنز دی, آپ جج صاحب ہیں, آپ سنیں, نوٹ کریں, فیصلہ سنا دیں. میں نے تو یہ, ہمارے دوست ہیں رضا ربانی صاحب, میں نے ان سے گزارش کی تھی, ہمارے جب سندھ سے پوچھنے آئے کہ آپ کے کیا خیالات ہیں جو 18 امینڈمنٹ کے بارے میں, تو میں نے ان کو کہا کہ سائیں مہربانی کریں, ہم وفاق ہیں, آپ ہر صوبے کی ایک سپریم کورٹ بھی بنا دیں. اب موقع ہے کیونکہ سب آپس میں کٹھے ہیں, اور ایک آپ فیڈرل کورٹ بنا دیں جو صرف صوبوں کے ڈسپیوٹس وزا وز
یہ تو آپ سولوشن کی بات کریں, سولوشن تو کسی کو چاہیے ہی نہیں ہے. نہیں چاہیے, کہاں چاہیے سر, کوئی بھی نہیں چاہ رہا, انہوں نے کہا اور یہ جتنے بھی لکوناز ہیں آپ کی قانون میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے سر, سب کو پتا ہے یہ بات کہ اس کے اندر جو بڑے بڑے وائڈ گیپس ہیں. استعمال کے لیے تو قانون ہوتا ہے لیکن اس کو جائز استعمال ہونا چاہیے نا. انٹرپریٹ دیکھیں, میں بتاؤں, جب آپ کے ٹاپ پولیٹیشنز, بیوروکریٹ سب شامل ہوں اس میں, سب کے سب شامل ہوں, تو پھر اب شامل ہوئے تو آپ کہتے ہیں مکہ کر رہے ہو یار. دیکھو میرٹ بیسڈ ٹیچرز ہم نے ریکروٹ کیے. میں نہیں کہتا آپ ورلڈ بینک والوں کا, کیونکہ ان کا پروجیکٹ ہے. کوئی بھی منسٹر آ جائے, کوئی بھی کچھ آ جائے, اس کے پاس ایکچولی پاور شاور کوئی نہیں ہوتی. وہ ایک ٹو کرتا ہے ایک خاص قسم کی پالیسی, اوپر سے جو آتا ہے بس جو بچا سکتا ہے اس کے بیچ میں وہ ان کو الاؤ کیا جاتا ہے, وہ بنا کے نکل جاتے ہیں اپنا کام. یہ نہایت لغو بات ہے. اچھا, کیونکہ پاور جو ہے منسٹر کا لکھا ہوا ہے. اب اگر آپ اس پاور کو استعمال نہیں کرتے یا آپ میں صلاحیت نہیں ہے تو پھر اس میں اور کسی کا قصور نہیں ہے. ہاں, اب یہ کیا کہ اس ملک کی روایت ہی رہی ہے کہ یہاں کا بیوروکریٹ بادشاہ ہے, وہ جو مرضی آیا کرتا ہے. اگر ویسا نہیں رہا تو آپ کافی نیچے آ گئے. نہیں سائیں, آپ یہ ارے بھائی میرے سے پوچھیں, میں 5 سال بھگت چکا ہوں. اچھا, میں اگر وکیل نہیں ہوتا تو میرے کو ایسا ناچنا چاہتے کہ میں آپ کو اللہ حافظ علامہ. یہ آپ نے بدلا کیوں نہیں سسٹم, اس کو آگے بدل کیوں نہیں رہے آپ؟ نہیں وہ دیکھیں کیا بدلوں اس میں. دیکھیں جب آپ کو پتا ہے کہ جب ووٹ لے کے آپ آتے ہیں آپ کام ہی نہیں کر پائیں گے. نہیں تو سسٹم تو نہیں, آپ نہیں سمجھے, سسٹم تو بنا ہوا ہے نا, لکھا ہوا ہے, بلکہ اب اس کو چلائیں نا, اسی کو چلائیں. وہ ٹھیک ہے سسٹم آپ کے سب صحیح ہے, اس میں فرسودہ نہیں ہے, پرانا نہیں ہو گیا, ہمارے سے تعلق نہیں, عمل نہیں ہو رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون اچھے موجود ہیں, قانون اچھے موجود ہیں, اب دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں, ہم نے 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے, آپ نیٹ پہ دیکھ لیں, آپ سرچ کرتے ہیں نا, ہم نے 2-3 اچھے قانون بنائے. مثلا آپ اس پہ بہت, آپ بھی اپریشیٹ کریں گے, آپ میرے کتنے بھی بل پہ بات کرتے ہیں, بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ قانون کے حوالے سے. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک, پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر. پنجاب میں تو دودھ اور شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں, یہ تو ہے. باقی سندھ میں جو ہے وہ تو تباہی مچ گئی, بیڑا غرق ہو گیا. ویلکم بیک خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں کلین چٹ, بات ہو رہی ہے پیر مظہر الحق صاحب سے. سر قانون اور مائنورٹیز, اب آ جائیں قانون پہ. جس طرح کا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ آپ کے مائنورٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ اب انسیکیور محسوس کرنے لگی ہیں. شیعہ سنی کی بات سے بہت بیونڈ چلی گئی ہے بات. کوئی بھی آئے, کرسچنز پہ حملے, ہندو ٹیمپلز پہ حملے, ہم اپنے ہی لوگوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کوئی کلیئر کٹ پالیسی آئی ہے؟ نہ آپ لوگ باہر نکلتے ہیں اس کے لیے, نہ ان لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ کرتے ہیں. آپ جب آگ لگنے کے بعد آپ پہنچتے ہیں وہاں, ان کو صرف دلاسا دینے کے لیے کہ بڑا افسوس ہوا. آپ فوکس ڈال رہے ہو کہ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے, تو سوسائٹی اور جو معاشرے میں اہم افراد ہیں, جو پبلک اوپینین میکرز ہیں یا پبلک اوپینین مولڈ کرنے والے ہیں ایلیمنٹ, ان پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. دیکھیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں پیر صاحب, آپ کے اوپر دیکھیں جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں, دیکھیں دنیا بھر میں ایسا ہے کہ لوگ اپنی ووٹ دے کے, اب آپ یہاں تو لوگ کہتے ہیں اصلی ریپرزنٹیشن ہے ہی نہیں, جعلی ووٹ ہے. آپ بھی ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں, وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں, سب ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں, سب جعلی ووٹ ہیں. تو یہ بات, لیکن اگر آپ کو ریپرزنٹیٹو بنا دیا لوگوں نے اپنا, تو وہ ڈیسیشنز آپ نے لے کے دینے ہوتے ہیں نا, وہ آپ ڈیسیشن میکر ہیں. آپ یہ ہیوی ڈیسیشنز کیوں نہیں لیتے آپ فار دی انٹرسٹ آف پیپل؟ آپ ایسے ڈیسیشنز کیوں نہیں لے پائے؟ ڈیسیشن لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے جو سب سے بڑے کارنامے تھے 5 سال میں, اس میں سب سے اہم, جس کا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ تعلیم نہیں ہے, تو تعلیم کا آرٹیکل 25A انٹروڈیوس کیا, جس کی وجہ سے اب تعلیم جو ہے وہ ہر بچے کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ بن گیا, 5 سال سے 16 سال کی عمر تک کا. اس پہ صرف ہمارے صوبے نے عمل کیا, ہماری اسمبلی نے اس کو یونانیمسلی پاس کیا, MKM, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, سب نے مل کے اس کو پاس کیا. اس پہ عمل درآمد بیوروکریسی نہیں کر رہی ہے. سیکنڈری ایجوکیشن دوسرے دھندوں میں لگا ہوا ہے, اس کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ یہ اتنا اہم, جس پہ سندھ کو یونیسکو نے, یونیسیف والے یہاں آئے, انہوں نے میرے آنر میں ریسیپشن کیا کہ سندھ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, کیونکہ وہ پیچھے لگے ہوئے تھے کہ آرٹیکل 25 تو بنا دیا, لیکن اس کے تحت قانون جو ہے وہ صوبوں کو بنانا تھا, اور ہم نے وہ صوبائی اسمبلی 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے, وہ ہم نے پاس کر دیا.
تو یہ اس پہ عمل کون کرے گا؟ یہ بھی سیاستدان بیٹھ کے سیکرٹری ایجوکیشن بھی وہ بنے گا. تو سیکرٹری ایجوکیشن یا ان کے ڈپارٹمنٹ کا کام ہے نا, اب وہ اپنے دھندوں سے فارغ نہیں ہوتے, دوسرے دھندوں میں لگے چل رہے ہیں. اس میں کریکولم بھی ایک نہیں کیا, ہم نے کر دیا. وہ بھی ہم نے کر دیا. ہم نے ایک کمیٹی بنا کے اس کے حوالے کیا. ہم نے کہا جو بھی منافرت والے جو بھی اس میں ہیں, پیروکل باتیں ہیں, جو مسلکوں کے اختلاف اور جو غلط مائنارٹیز کے خلاف ساری چیزیں نکالو. وہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی جس نے رپورٹ بھی دے دیا, عمل نہیں ہو رہا. اب دیکھیں نا, یہ آپ سمجھیں کہ سیاستدان جو منتخب ہو جائے گا اپنے منشور کے مطابق اس پہ قانون سازی کرے گا. قانون بنانے کے بعد اس پہ عمل درآمد. تعلیم پہ کوئی پیسہ ہی نہیں ڈالا آپ لوگوں نے. وہ آپ کی بات 100% نہیں 200% صحیح ہے. دیکھیں ساری دنیا میں جو ہمارے غریب میں غریب ملک ہیں نا ہمارے ارد گرد, وہ بھی آپ سے بہت زیادہ پیسہ ڈالتے ہیں. 5-6-7% نیشنل جی ڈی پی کا وہ 6-7% سے زیادہ. ہم کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے ثانیہ کیا ہے؟ 4.25 ہم کرتے ہیں کہ ہم اس پہ کریں گے. ہوتا کیا ہے 1.24 اور 1.2 نہیں یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1.24 خرچ کرتے ہیں آفیشلی. بھئی اتنے آپ کا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور نیشنل جی ڈی پی کا 1.24 خرچ کر رہے ہو, اور یہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اپنے لوگوں سے کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے خود سسٹم نے ایسے کرمنل ایلیمنٹس کو پھر اجاگر کیا اپنی سب سے زیادہ. میں آپ کو بتاؤں دیکھیں بیوروکریسی ساری خراب نہیں ہوتی, ان میں میجارٹی ان لوگوں کی ہے جو صرف اپنے دھندوں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاؤسنگ اینڈ پلاننگ کے بھی آپ نے ذکر کیا, پھر آپ لوگوں نے انکم سپورٹ سسٹم شروع کیا, یہ سب سے آپ اگری کرتے تھے؟ صحیح بالکل. دیکھیں میں نے آپ کو سندھ کے لیے سے باقی پورے پاکستان کو نہ دیں. پاکستان میں حکومت انکم سپورٹ سسٹم اپنے لوگوں کو پیسے دے دو بس, یہ آپ کے پاس آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ کامیاب ہمارا پروگرام یہ تھا. آصف زردانی نے کہا کہ پیسے دے دو لوگوں نہیں کہ سب جو ایم این اے ہے بڑا ہمارا مخالف ترین جو ہے نا ایم این اے, اس کو بھی یہ دو کہ وہ اپنے حلقے میں جو غریب لوگ ہیں جیب سے پیسے دیتے ہیں سر کہ یہ پبلک فنڈ سے. وہ دنیا کے دوسرے ممالک کو جب پتا پڑا کہ یہ انہوں نے شروع کیا ہے کہ یہ پاکستان غریب ملک ہے, اس میں ویلفیئر اسٹیٹ کا کہاں غریب ملک ہے؟ ہم پوری دنیا سے لڑنا چاہتے ہیں. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ امریکہ سے لڑتے ہیں, آپ انڈیا کے ایسی تیسی کرنا چاہتے ہیں. بھوکا آدمی لڑتا ہے یار, کیا بات کرتے ہو؟ جو جس کے بعد مال زیادہ ہے وہ کہاں لڑے گا؟ وہ تو دوسروں کو دے گا مال کے, جا کے لڑو. سر دے ہی رہے, آپ دیکھیں کتنا امیر ملک ہے یہاں, پبلک زیادہ امیر ہے لوگ کہتے ہیں. اور ہاں تو کیا آپ کو اگر $2 ارب مل جائیں گے تو آپ امیر ہو گئے؟ آپ تو پھر اس کا دوسری قیمت $2 وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی ایسی غلط کام نہیں کیا, آپ کو دوسری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. آپ دیکھیں نا ان کی پالیسیز. اگر ایک منٹ میں آپ سے وکیل کی حیثیت سے پوچھنا چاہتا ہوں, نواز شریف نے یہ جو ابھی طالبان سے جو کیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماورائے کیا کہتے ہیں قانون ہے, آئین ہے, تو اس پہ تو ٹریزن کا پھر ایک دفعہ پڑے گا. ابھی تو نہیں ہوگا, آنے والے وقتوں میں دیکھیں میں بتاؤں, ہمارے لیڈر آف اپوزیشن نے پارلیمنٹ سے کے اندر اور باہر یہ کہا کہ بھائی پارلیمان کو تو اعتماد میں لو. پارلیمان کو کون پوچھ رہا ہے سر؟ پوچھ رہے ہیں آپ کے خیال سے پارلیمان نہیں. ہمارے دور میں ہر بات دیکھیں کوئی اپنا اختیار چھوڑتا ہے, آپ بھی اپنا اختیار نہیں چھوڑیں گے. آصف علی زرداری نے بحث صدر جو پرویز مشرف کے اختیارات تھے وہ سارے پارلیمنٹ کے حوالے کر دیے, اور اس کا نتیجہ نکلا کہ اس وقت ادارہ مضبوط ہو گیا پارلیمنٹ. اب اس کو آگے مزید لے کے چلنا ہے, نہیں چلنا ہے. ساری عمر تو نہ آصف زرداری رہے گا نہ میرا. گورنمنٹ کا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ خیال کے لے کے چل رہا ہے؟ صحیح, وہ تو کوئی زمانہ تھا خلیفہ وقت بننا چاہتے تھے, وہ تو سچی بات تھی. بھائی 15 امینڈمنٹ جو آئین میں آ رہی تھی اس میں تو آئی تو نہیں نا, مگر صحیح وہ سب کھڑے ہو گئے نا. نہیں آپ غلط. نواز شریف کے خلاف آپ الزام لگا رہے ہیں. سارے پارٹیاں جو ہیں وہ کھڑی ہو گئی اس کے خلاف, اندر پارٹی میں بھی ہو. یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ تو پھر خلیفہ وقت یہ جو سارے خرچے آ کے بادشاہوں کی طرح سب کرتے رہے ہیں کہ اس کو ادھر دے دیا, ٹرانزٹ سسٹم نکال دیا, ابھی بسیں نکال دی. یہ ہماری ملک میں کنسنسس کبھی نہیں بنے گا کہ ہماری ٹاپ پرائیورٹی کیا ہے اس ملک کے لیے. صحیح, دنیا میں میاں بیوی میں بھی کنسنسس نہیں ہے. آپ کیا بات کر رہے ہو؟ یہ آپ بتائیں. آپ تو اس کا مطلب سسٹم نہیں چلے گا. جو آپ اچھا کرتے ہیں وہ خراب کر دیتے ہیں, جو وہ اچھا کریں آپ آگے جو آپ چلانا چاہیں گے تو چلے گا, اگر آپ چلانا نہیں چاہیں گے تو پھر آپ کو نہیں سنیں. پھر یہ کہ ڈیموکریسی کو ٹائم دینا چاہیے. 5 سال کے بعد لوگ کک آؤٹ کر دیں گے, اور یہ آستے آستے پھر دوسرے سیکھیں گے یار یہ اگر ہم نے بھی یہی کیا تو ہمارا بھی بٹھا بیٹھ جائے گا. یہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے سسٹم کو چلنے دیں. دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ آپ
نے اس کو دیا موقع، پھر آپ کوئی دنیا ختم نہیں ہو رہی، وہ 5 سال کے بعد اس کی تباہی ہو جائے گی، پھر جا کے اپنے گھر بیٹھ جائیں گے، ہر کوئی بیٹھ جائے گا۔ ایک بڑا بیچ میں سے ایپیسوڈ آیا ذوالفقار مرزا صاحب کا، چھوٹا سا وہ بڑا قرآن اٹھایا گیا، یہ ہوا وہ ہوا، آپ نے آگے اس کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیا، کیا ہوا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ سب کی ملی بغیر ہے، پہلے آپ نے میں نے کوئی ان کے خلاف اسٹیٹمنٹ نہیں دی، میں نے اپنی صفائی پیش کی کہ بھئی مجھے کیوں بیچ میں ڈال رہے ہو؟ نہیں، انہوں نے میرے پہ انڈیویجول کی حیثیت سے انہوں نے میرے پہ ذاتی حملہ کیا کہ قرآن اٹھاؤ، تو میں نے صرف کہا کہ کس قرآن بات پہ؟ کہ الطاف صاحب نے یہ کہا کہ ملک کو توڑ دو، ہمیں اس پہ اور تم بھی ہمارے ساتھ دو۔ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ میں جھوٹا قرآن نہیں اٹھاتا، اور قرآن شریف ہمارے دیہات میں آپ یقین کریں کہ جو آدمی کو قرآن اس کو دیتے ہیں جس کے اوپر اعتبار نہیں ہوتا۔ آپ نے ذوالفقار مرزا کی بات سے ڈس ایگری کیا؟ میں نے اپنی جان چھڑائی کہ بھائی غلط کہہ رہے ہو، میرے کو بیچ میں نہیں ڈالو، تم جانو کیا تمہارا مقاصد ہو سکتے تھے، کیا وجہ تھی، کیا بیچ میں آپس میں پھوٹ کیا وجہ ہے؟ وہ آپ ان سے پوچھوں، میں نے کہا یہ ذوالفقار صاحب جو باتیں کی، اتنے بڑے بڑے الزام لگا کے پھر غائب ہوئے، عجیب آپ کے پیپلز پارٹی میں سے تو موجود ہوں نا، آپ موجود والے سے پوچھو، آپ غائب والے سے آپ نہیں، آپ پیپلز پارٹی، آپ سے پیپلز پارٹی کا تو تعلق ہے نا؟ بالکل ابھی ہیں وہ پیپلز پارٹی میں کہ بالکل ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ وہ کہتے تو ہیں کہ ہیں، ان کا بیٹا ہمارا ایم پی ہے اسمبلی میں پیپلز پارٹی کا، میں کیسے کہوں گا کہ وہ میں غلط بات، کتنا میرے کوئی خلاف ہو جائے۔ تھر آپ جب تک لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ تھر میں کتنے لوگ مر رہے ہیں اور ابھی تک مر رہے ہیں، اور ابھی تو سنا 25,000 خاندان ابھی تک ان تک کچھ نہیں پہنچا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم بھی کم از کم جو پہنچا ہے اس کو تو ماننا چاہیے۔ نہیں پہنچا تو ہے، مگر بعد میں پہنچا نا جب آدمی کریٹیکل سچویشن سے آگے چلا، یہ آپ کی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے، آپ نہیں کام کریں۔ الحمدللہ تھری لوگوں نے، تھر کے بھائیوں نے پیپلز پارٹی کو اس مرتبہ بہت مان مرتبہ دیا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ اس سارے عرصے میں وہاں پر جو آر او پلانٹ لگائے گئے، وہاں لوگوں کے دانت پیلے تھے، اور وہاں پر وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نشاندہی نہ ہو جائے، جب تک ڈیزاسٹر نہ آ جائے، جب تک کئی ہزار لوگ مر نہ جائیں، جب تک سیلاب میں کئی خاندان بہہ نہ جائیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ آپ ابھی ایسے اقدامات کر رہے ہیں کیا کہ آگے آنے والے وقتوں میں آپ جو نواز شریف کی گورنمنٹ غلط کر رہی ہے اس کو نہ ہونے دیں؟ کے پی کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ وہاں پوسٹنگز ہو رہی ہیں، کسی کو نکالا جا رہا ہے، دیکھیں پنجاب میں تو دودھ اور شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں، یہ تو ہے۔ باقی سندھ میں جو ہے وہ تو تباہی مچ گئی، بیڑا غرق ہو گیا۔ صحیح کچھ اپنا دیکھیں، سیاست میں مخالفت اپنی جگہ پہ افسوس کی بات کی ہے۔ دیکھیں میں پوائنٹ سکورنگ ہی نہیں ہے، میں سن رہا ہوں، میں آپ کی پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں کر رہا، لیکن سچ بات یہ ہے کہ غریب بہت غریب ہوتا جا رہا ہے، یہ آپ جانتے ہیں نا، بالکل، اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور بہت بائیفرکیشن بڑھ گئی ہے۔ اس کے لیے آپ چلیں پچھلے اقدامات کو چھوڑے، آگے آنے والے وقتوں میں کیا کرنے والے ہیں؟ آگے آنے والے وقتوں میں میں کہہ رہا ہوں کہ صرف ہم جو اچھے ہمارا جو منشور ہے، جو آپ نے پہلے بات کی شروع میں، آپ شاید اس پہ پھر زور نہیں دے رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ اس کو ذرا کہہ رہے ہیں کہ وہ بس ہضم ہوگی، نہیں، میں آپ نے کہا کہ وہ بے نظیر بھٹو شہید کا جو ویژن تھا وہ تو چلے، وہ تو ان کے ساتھ چلا گیا، یہ بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انہی کا ویژن ہے کہ ہم نے 5 سال یہ پورے کیے، اور پھر سندھ میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں ہماری حکومتیں ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومتیں ہیں، اس کی کوئی پیچھے کوئی وجہ ہوگی نا۔ آصف زرداری صاحب نے ایک سے کئی مرتبہ زیادہ کہا ہے کہ ہم بے نظیر بھٹو شہید کے ویژن کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں فرشتہ کوئی نہیں ہے، اگر آپ سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ کیوں نہیں ہوا، ہوگا انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ ویژن ان کا ہے، منشور ان کا بنایا ہوا ہے، ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے زرداری صاحب، خاموشی سے غائب ہو جائیں گے، نظر نہیں آئیں گے۔ وہ خود چاہتے ہیں کہ نوجوان نسل آگے آئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اپنی ول میں آصف زرداری کو کہا کہ اس کو ایک ریکمنڈیشن دی تھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو کہ ان کو آپ چیئرمین بنائیں، لیکن آصف زرداری صاحب نے اب کہا کہ یہ امانت بے نظیر بھٹو کا جو صحیح وارث ہے وہ اس کا بیٹا ہے، اس کو آپ کریں، میں کو چیئرمین کے طور پہ تب تک کام کروں گا جب تک کہ وہ بڑا ہو جائے۔ طالبان کے بارے میں یہ جو بھی ان سے بات چیت چل رہی ہے، اس کو آپ لیجیٹمیٹ مانگتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات ہوں، ایک اس کا پہلو ضرور پازیٹیو ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل نیگوسیشن ہے، لیکن اب دیکھنا یہ کہ آپ کس سے کر رہے ہیں نیگوسیشن، اور وہ اس پہ عمل ہو سکے گا یا نہیں، وہ آپ قانون کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں ڈیمانڈز کہہ رہے ہیں ان پہ عمل کر لینا چاہیے، وہ جو ڈیمانڈز مان رہے ہیں۔ صحیح، وہ ڈیمانڈ تو وہی ہے نا کہ ایک ملک نے کہا کہ بھائی نواز شریف کو چھوڑ دو، اور وہ سے لکھوا لو کہ یہ سیاست میں 10 سال نہیں ہوگا، اور اس کو یہاں ملک سے باہر نکالو، تو یہاں کا جو کرتا دھرتا تھا وہ پرویز مشرف تھا، اس نے اس کو
باہر اوپنلی ہوا, یعنی تو کیا قانون اور آئین اس کی اجازت دیتا تھا؟ اب وہ جیسے وہ اب بھی وہی ہو رہا ہے. ایسے بہت کم ٹائم رہ گیا. انڈیا کے میں ابھی اگر مودی صاحب کے آپ دیکھیں جس طرح کا ریٹرک وہ بول رہے ہیں وہ سارا اینٹی پاکستانی ہے. ان کا تو انفیکٹ لگتا ہے پورا جو کیمپین ہے وہ اگینسٹ پاکستان ہے, اور ہم بات کر رہے ہیں موسٹ فیورڈ نیشن کی. آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے سلسلے؟ یہ ہارے گا, کیونکہ جو آدمی نفرت کی باتیں اور شکل خراب کر کے اور ایسے ایسے کر رہا ہے, اور اس کے باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ یہ ہی از اے لوزر. خبر آئی ہے کہ اسامہ بن لادن یہیں تھے اور ہماری آرمی اس میں شامل تھی اور مشرف صاحب اس میں جانتے تھے اور یہ سب کچھ تھا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ہمارے خلاف سازش ہے. ایسا ہائی پروفائل آدمی پاکستان میں ہو اور آپ کا فوجی صدر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مر گیا ہے, آن ریکارڈ ہے, میں نہیں کہہ رہا, انہوں نے یہ آن ریکارڈ کہا وہ مر گیا ہے, وہ زندہ ہی نہیں ہے. وہ کہاں سے زندہ ہو گیا؟ پھر ہم لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ آپ کا وہ ایک ہائی پروفائل لوگوں کو میسج یہ دے رہے ہیں کہ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ میسج دے رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بہت خطرناک اور بھی باہر نکلنے والی ہے مزید بات. کیسے ڈیفینڈ کریں گے ہم اسے ایز اے پاکستانی نیشن کہ ہمیں پتہ نہیں تھا؟ آپ یہ کہیں گے ایز اے پولیٹیشین آپ کو نہیں پتہ تھا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. دیکھیں پاکستانی نیشن جو ہے نا اس کو تو وہ ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے پرویز مشرف, اور اچھا وہ نہیں کر رہے تھے. کہاں کر رہے تھے؟ وہ تو ڈنڈے کے زور پہ یار آ کے ریفرینڈم کروایا 98% ووٹ لے گئے تھے. سر آپ بھول گئے ہیں, آپ کو یاد نہیں ہے, آپ نے بھی شاید ووٹ دیا, آپ نہیں لگایا تھا راستے چلتے ہوئے. اس بیچارے کے ایک پہلے ہی وہ گرا ہوا ہے اس کے اوپر, اور سر آپ کو پتہ نہیں, لوگ کہہ رہے ہیں اس کی انٹرم گورنمنٹ آنے والی ہے جس طرح, تو یہ ابھی میں نے سننے میں آ گیا. وہ لوگ بیوقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں. اچھا انٹرم گورنمنٹ کہاں سے؟ وہ بیچارہ اپنی جان تو چھوڑا ہے پہلے, اتنا بڑا ہائی ٹریزن میں پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ اچھا کام ہونے جا رہا ہے کہ اس کو حالانکہ مکمل شروع کرنا چاہیے پہلے سے, اور جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا ان کے اوپر بھی یہ مقدمہ بننا چاہیے کہ انہوں نے سب کے لنکس نکلیں گے عجیب عجیب قسم کے, کسی کے آرمی سے نکلیں گے, کسی کے کہیں سے نکلیں گے, IGI بنائی گئی, فلاں ہوا, یہ سب آرمی نے کیا. آگے نا یہ تو الزامات ہیں, میں ان کو جھوٹ سمجھتا ہوں. سر آپ ان کو سچ سمجھتے ہیں؟ کس کو؟ یہ جو میں نے بھی باتیں کی سر. آپ نے آدھی باتیں کی نا, آپ پوری کر دیں. نہیں آپ پوری نہیں کر رہے. آپ کوئی گلا کیا ہے؟ چلے میں آپ کی اپنی پارٹی سے گلا پوچھا جاتا ہوں, آپ کو کوئی گلا ہے؟ ویسے تو لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے سب اچھا چل رہا ہے, وہ گلا ہے اپنی پارٹی سے. اچھا تو اب کیا مجھے ہی آپ اس کے لیے بلائیں گے؟ پوچھنا چاہوں گا, آپ اچھا ہی ریفارمیشن اچھی ہوتی ہے اندر سے. میں تو ظاہر ہے یقیناً برائیاں ہر چیز میں ہوتی ہیں, گنجائش رکھنی چاہیے. there always room for improvement in every organization, every human being. عمران خان کے میں کیا کہیں گے آپ؟ عمران خان اچھے کرکٹر ہیں, زبردست پولیٹیشین. آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ پولیٹیشین بننے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں, ان کو ذرا ٹائم لگے گا. ماشاءاللہ 60 سال کے ہوئے, اور کتنا ٹائم لگے گا؟ بہت. 60 سال کیا چیز ہے یار. مراد جی دیسائی 90 سال کا تھا. نواز شریف کے بارے میں آپ کا پرسنل رائے کیا ہے؟ نواز شریف پرسنلی اچھے آدمی ہیں. اچھے عقل مند ہیں. ان سے زیادہ اچھے مجھے شہباز شریف لگتے ہیں. بہتر. لیکن ان کی جو مجھے سب سے بڑی گلا ہے وہ یہ کہ ان کو گدھے اور گھوڑے کی پہچان نہیں ہے. اچھا, ان کو غوث علی شاہ جیسا آدمی ان کا پتہ نہیں پڑا. آپ کو غوث علی شاہ سے آپ کی محبت لگ رہی ہے مجھے. ہاں محبت کی وجہ ہے نا. ارے محبت کی وجہ تو پوچھے نا. بتائیں. انہوں نے اپنے دور میں ہمیں جیل میں ڈالا, چھاپے لگائے ہم لوگوں پہ, حکومت میں چیف منسٹر. نواز شریف کہنے پہ کیا سب. اور نہیں, نواز شریف تو اس وقت خود چیف منسٹر تھا پنجاب کا, لیکن یہ کہ یہ افیکٹو چیف منسٹر تھے اور ان سے سینئر بھی تھے. اب آپس میں کمپلیکس یہ ہے کہ وہ نواز شریف جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یار ان کا قد قات ایسا ہے کہ یہ پھر آگے نہیں آ جائیں. حالانکہ یہ نہیں ہے. وہ میں آپ کو بتاؤں, غوث علی شاہ میں نے آپ کو بتایا وجہ یہ ہے کہ وہ, لیکن ہم جب ایگزائل میں پہنچے تو سب ایک جیسے ہو گئے. ہم بھی مصیبت میں تھے, وہ بھی مصیبت میں تھے. اچھا آخری میں آپ بتائیے کہ پاکستان اس وقت لگ رہا ہے ایسا ہے کہ یہ ملیٹنٹس کے ہاتھ میں چلا جائے گا. آپ لوگ نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں, ایک ایسے ہی لوگوں کا سیناریو ہے. پڑھا لکھا آدمی غائب, خواتین کو گھروں میں بند, تعلیمی اداروں میں خواتین سیگریگیشن الگ الگ, وہ اور ہر ایک کے اوپر داڑھی کمپلسری. لگ ایسے رہا, اور آپ چلے جائیں گے, آپ کہاں کینیڈا واپس چلے جائیں گے, لندن جائیں گے, واپس کہاں جائیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے, یہیں مریں گے. ہم نے تو اپنی قبر کا بھی ڈبل نیشنلٹی نہیں ہے. نہیں, آپ کو کس نے کہا؟ ہوتا تو میں چودھری صاحب اڑا لیتا. مجھے بہت عرصہ پہلے ان کی میرے سے کوئی محبت بھی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ پیر صاحب, اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. آپ جیسے روشن خیال پولیٹیشینز پاکستان میں رہیں گے تو پاکستان کا مستقبل بہت تابناک. جی خواتین حضرات, اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت.
اپنی رائے ضرور بھیجیے گا. آپ نے پیر مظہر الحق صاحب کو کلین چٹ دی یا نہیں دی, یہ فیصلہ آپ کا. اگلے ہفتے تک کے لیے